6 सितंबर 2023 है। आज का प्रोग्राम जो मेरा लाइव आप डेली सुनते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और थोड़ा सा स्पेशल है। एक तो 6 सितंबर हमारा डिफेंस डे है, यानी 6 सितंबर को जो पाकिस्तान और इंडिया की आप कह लें कि पहली जंग जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर हुई थी 1965 के अंदर, जिसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। 3100 किलोमीटर की जो हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर CFL के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सियालकोट के अंदर, और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारा, इन सब के ऊपर जब इंडिया ने अटैक किया था 6 सितंबर 1965 को, तो पाकिस्तान उनको नाको चने चबा के ब्लीडिंग नोज दे के एक के अंदर अंदर रिट्रीट करवाया था। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये हमला किया था, उनके अपने जो जनरल्स हैं, किताबों में आप पढ़ें या उनकी अपनी हिस्ट्री के अंदर पढ़ें, उनको ये बोला गया था कि जैसे लाहौर की अगर मैं मिसाल आपको दूं तो 3 महाजों से लाहौर के ऊपर अटैक किया गया। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा और डिटेल के अंदर। और उन्होंने ये बोला कि हम 24 घंटे से भी कम टाइम के अंदर लाहौर को कैप्चर कर लेंगे, और यही उनकी कैलकुलेशंस थी। और इसी की बेस के ऊपर उन्होंने 6 सितंबर को एक मैसिव हंड्रेड्स ऑफ टैंक और डिविजन्स, मतलब आप कह लें कि कम से कम 2.5 से 3 लाख फौजी लेके उन्होंने ये अटैक किया था। और उनको ये लग रहा था कि हम 24 घंटे से भी कम टाइम के अंदर लाहौर कैप्चर कर लेंगे। लाहौर उस टाइम के ऊपर 1965 के अंदर जो लोग अभी लाहौर में रहते हैं या बाद में पैदा हुए हैं, उनको ये नहीं पता, लाहौर उस वक़्त बिल्कुल मुख्तलिफ था। लाहौर में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे आप कहते हैं बरकी का, बेदियाँ का, और ये जलो वाली साइड के ऊपर या फिर कसूर वाली साइड के ऊपर, इनके अंदर जो आबादी है और जो मतलब लोगों के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, फैक्ट्रीज हैं, इन सब में कुछ भी वहाँ मौजूद नहीं था। ये सारे के सारे खेत थे, ये सारे का सारा ओपन फील्ड एरिया था कि आपके पास छुपने के लिए भी दरख्त तक मौजूद नहीं थे। इट वॉज ए क्लियर ओपन फील्ड एरिया कि अगर इंडिया टैंक्स लेके और अपनी आर्मर्ड ब्रिगेड और अपनी जीप्स और अपने फौजी लेके अगर यहाँ से लाहौर से वो एंटर होता, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करके उसको सिटी सेंटर में जाने के लिए आधे घंटे से भी कम का टाइम लगता। तो ये चीज़ आप देखें कि अभी के हिसाब से आप लाहौर को मत जज करें, 1965 के हिसाब से आप इसको जो है वो अपने जहन में रखें, ताकि आपको जो मैं बातें आज बताऊंगा ये आपकी समझ में आ सकें। तो सबसे पहले तो हैप्पी डिफेंस डे आप सबको भी मेरी तरफ से। लेकिन मेरे नज़दीक ये डिफेंस डे से ज़्यादा अटैक डे था। बस डिफेंस डे हम इसको इसलिए कहते हैं कि हमने पहले हमला उनके ऊपर नहीं किया और उनके हमले से हमने अपने आप को दिफा किया, लेकिन इमीडिएटली चंद घंटों के बाद जब हमें ये ऑर्डर इशू हुए कि हमने हमले करने हैं, काउंटर अटैक करना है, तो चारों तरफ से, वो कश्मीर हो, वो सिंध का इलाका हो, वो साउथ पंजाब का इलाका हो, वो लाहौर, कसूर, हाजी पीर, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के फौजी अपने महाज के ऊपर खड़े हुए थे, उन सब ने उस कॉल को लब्बैक कहा। और ये नहीं देखा कि आगे दुश्मन कितना है। और इंटरव्यूज पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो आपको इवन BBC को देख लें, आप रॉयटर्स को देख लें, आप जिनको आप समझते हैं कि बड़े आज कल के दौर के जो न्यूज़पेपर्स हैं या एजेंसीज हैं कि सही खबर देती हैं, तो आप उन सबको पढ़ लें। उनके अंदर ये आपको बताया जाएगा कि 8 सितंबर ऑनवर्ड्स ये जंग इंडिया के इलाकों के अंदर ये जंग हो रही थी। और इंडिया सिर्फ एयर अटैक्स के लिए आता था, और हम उनको एयर अटैक्स के अंदर भी हम उनके जहाज गिराते थे। आपने MM आलम साहब का पढ़ा होगा, आपने रफ़ीकी साहब का पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि इंडिया ने जो इतनी मैसिव अटैक लाहौर के ऊपर किया और कसूर के ऊपर किया,
چند دنوں کے بعد ہی 2-3 دنوں کے بعد ہی یہ اٹیک ان کو الٹا پڑ گیا، اور اس کے بعد 6 ستمبر کو یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ہماری نئی جو نسلیں ہیں ان کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، وہ شاید یہ ازیوم کر لیتی ہیں کہ 6 ستمبر کو حملہ ہوا، ہم نے ڈیفینڈ کیا اور یہ جنگ ختم ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ جنگ چلتی رہی، 17 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور 17 دن کے اندر انڈیا نے 13 بڑے حملے لاہور کے اوپر کیے، 13 میسو اٹیکس، یعنی وہ کسی صورت جو ہے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اور وہ پیچھے سے بہت زیادہ پریشر ہو کے یہ بیان دے چکے تھے کہ مجھے لاہور چاہیے۔ اندرا گاندھی جو اس وقت فورن منسٹر تھیں، انہوں نے 3 تاریخ کو یہ پاکستان کو دھمکی لگائی کہ جی ہم اب آپ کے ساتھ کشمیر کے لیے ایک بڑی جنگ کر کے سکور سیٹل کریں گے۔ سکور کیا سیٹل کریں گے؟ وہ جو 48 کے اندر ہم نے جی بی اور آزاد کشمیر ان سے چھین لیا تھا، ان کے گلا دبا کے ہم نے ان سے یہ علاقہ لے لیا تھا، تو اس سکور کو سیٹل کرنے کی وہ بات کر رہی تھی کہ اب ہم ایک بڑی جنگ کر کے آپ کے ساتھ سکور سیٹل کریں گے۔ اندرا گاندھی صاحب آپ وفات پا چکی ہیں، بہت برے طریقے سے آپ نے بم دھماکے کے اندر آپ جو تھیں وہ فوت ہوئیں۔ خاتون ہے اس لیے میں آپ کو کچھ کہتا نہیں ہوں، ویسے تو آپ کے ٹائم کے اوپر پاکستان اور انڈیا کی 2 جنگیں ہوئیں، اور آپ کے والد محترم کے ٹائم کے اندر 1 جنگ ہوئی، تو 4 میں سے 3 جنگیں تو آپ لوگوں کے ٹائم دیتے ہیں خاتون ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آپ کو یہ خبر میں ضرور پہنچا دیتا ہوں کہ آج 2023 ہے، آپ کے لاہور میں آنے کی خواہش جو ہے وہ 65 71 اور اس کے بعد کبھی پوری ہو نہیں سکی، اور نہ یہ کبھی ہونی ہے۔ اور جو سکور آپ نے ہمیں بولا کہ آپ سیٹل کریں گی کشمیر کے اوپر ہمارے ساتھ، وہ سکور آج تک سیٹل نہیں ہوا، نہ ہونا ہے، بلکہ الٹا ہی ہو جانا ہے، کیونکہ ہم نے باقی کشمیر بھی انشاءاللہ بہت جلد آزاد کرا لینا ہے۔ اب لال بہادر شاستری صاحب جو تھے، ان کا قد بہت چھوٹا تھا، 3 فٹ کے تھے یا 2 فٹ کے تھے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن وہ 1.5 فٹیا آپ کہہ لیں یا 2 فٹیا کہہ لیں، وہ بندہ اپنے آپ کو الیگزینڈر دا گریٹ سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ اور آپ یہ کہہ لیں کہ آج کل کی ریسلنگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈرٹیکر اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا تھا کہ ٹینک کے اوپر اس کھڑا ہو کے اپنے فوجیوں کے ساتھ اس نے نعرہ لگایا کہ آئی وانٹ لاہور۔ تو شاستری صاحب آپ جس طرح سے مرے یہ بھی میں آگے ضرور بتاؤں گا اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں، لیکن آپ کو بھی میں ایک خبر دے دوں کہ لاہور لاہور کرتے کرتے آپ مر تو گئے، لیکن لاہور وہیں کا وہیں ہے۔ کوشش کیجئے گا پنر جنم کے اندر، ہم تو بلیو نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کوئی بلی چوہا یا کتا بن کے واپس آئیں پنر جنم میں، تو کوشش کیجئے گا کہ لاہور کی کسی گلی کے اندر آ جائیں، کیونکہ یہی طریقہ ہے کہ آپ کو لاہور کے بارے میں آپ کچھ جان سکے، جس کو مجھے لاہور چاہیے اینڈ آئی وانٹ لاہور کے جو آپ نعرے لگا رہے تھے۔ ویل گو بیک ٹو دا سبجیکٹ، کیونکہ آج میں نے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے، درمیان میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے ہمارے ایک جوان کا، لیفٹیننٹ صابر حسین، بعد میں صاحب ظاہر ہے یہ جا کے پروموٹ ہوئے، لیکن جب 1965 کی جنگ ہوئی تو یہ 2nd لیفٹیننٹ تھے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ کاکول اکیڈمی میں سے یہ پاس آؤٹ ہوئے، نکلے وہاں سے، اپنے گاؤں گئے، اپنے گھر والوں سے ملے، اور چند گھنٹوں کے بعد ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ جی آپ رپورٹ کریں بی آر بی کنال کے اوپر، لاہور کے اندر بی آر بی کنال جو برکی روڈ کے اوپر ہے، وہاں رپورٹ کریں میجر راجہ عزیز بھٹی کو۔ تو یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور 4 ستمبر کو یہ وہاں پہنچتے ہیں۔ جب 3 ستمبر کو اندرا گاندھی صاحبہ نے ایسے بیان دیے تو ہم سمجھ گئے تھے کہ پوری کی پوری دال کالی ہے، اس لیے ہم نے اپنے جو ڈیفنس لائنز ہیں ان کو جتنا ہم جلدی آرگنائز کر سکتے تھے، ٹائم تو لگا ہمیں، لیکن ہم کوشش میں لگ گئے تھے کہ ڈیفنس آرگنائز کریں۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہمارے بیسٹ مین تھے، جو ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے بیسٹ آف دا بیسٹ، ہمارے جو دلیر، ہمارے جو بہادر سولجرز ہیں پاکستان آرمی کے، ان کو ہم نے محاذ پہ، فرنٹ لائن پہ، اگر آپ سیالکوٹ والی سائڈ پہ جائیں،
शब्बीर शरीफ और राजा अजीज भट्टी को लाहौर की जिम्मेदारी दी, शफकत बलोच, मेजर शफकत बलोच, इनको भी लाहौर। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि 3 महाज कौन से थे। और इसी तरीके से वहाँ लेफ्टिनेंट साबिर हुसैन भी पहुँचते हैं। आप ये चीज़ इसी आपको मैं इंट्रोडक्शन इसकी दे देता हूँ, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन वक्त को भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से उनको वक्त के आईने में उनको लेके आएँ और एक लिमिटेड टाइम के अंदर जितनी आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे सकें दे दें। तो आपको ये बताता हूँ मैं कि ये जंग 1965 की जंग स्टार्ट कैसे हुई। देखें, 2 दुश्मन जो हज़ारों साल का उनका बैकलॉग हो लड़ने का, वॉर्स का, लड़ाइयों का, उसके बाद उनकी डिवीज़न हो, जब एक एक्सटर्नल फोर्स वहाँ से निकलती है जिसको आप ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है कि आप ये सोचें कि जी इन दोनों की आपस के अंदर स्कर्मिशेस नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई शड़ाई नहीं होगी, गोली नहीं चलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता और ना कोई ऐसे एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए हमारे जो दुश्मन है उसने 15 लाख फौज अपनी रेस की हुई है और उसके मुकाबले में हमारी 5 से 6 लाख की फौज है। हमारी जितनी कैपेसिटी है हमने उतनी रेस की हुई है और 3150 ऑलमोस्ट किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है कि जहां हमारी फौज या उनकी फौज मौजूद नहीं है। और ये 75 साल से ऐसे ही है और ये आगे भी अगर इंडिया का मुल्क बचता है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि बचेगा, तो फिर ये आगे ऐसे ही रहेगा जितनी देर तक उसको हम पूरे तरीके से तबाह नहीं कर देते और कैप्चर नहीं कर लेते। तो इसके अंदर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि स्कर्मिशेस हों या ना हों, स्कर्मिशेस होती रहती हैं। इसी तरीके से आपको बताना है कि 1962 की जो जंग हुई इंडिया की और चाइना की, और इंडिया को मार पड़ी और लद्दाख का एरिया उनसे छीन लिया गया, उस दौर के अंदर जो कश्मीरी लीडर थे जो कि नेहरू के प्रो थे, इंडिया के प्रो थे, लेकिन क्योंकि मफाद परस्त तोला है ये, उनके अभी भी बच्चे और उनका ख़ानदान जो है किसी ना किसी तरीके से कश्मीर के ऊपर वो काबिज हो जाता है, सीएम बन जाता है। मैं शेख अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा हूँ। तो शेख अब्दुल्ला साहब के मसाइल चल रहे थे नेहरू के साथ, साफ ज़ाहिर है पैसों के ऊपर, पावर के ऊपर और चीज़ों के ऊपर वो लड़ते रहते थे। नेहरू उनको अंदर करा देते थे, फिर वो बाहर निकल आते थे। तो ये मसाइल चल रहे थे और वो उनको कर रहे थे कि जी हमारे पैसे बढ़ाओ या हमारी चीज़ें बढ़ाओ, वरना हम जो हैं अपराइजिंग करेंगे और ये चीज़ करेंगे। हमारे इधर जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इसको गलत मिस इंटरप्रेट किया। मुझे नहीं पता, बाद में उनका जो करेक्टर है काफ़ी सस्पिशियस हो गया है, टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं चाहता कि मैं चंद लोगों के दिल दुखाऊं जो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं कि 1971 और ख़ास तौर पे 1972 का जो शिमला मुआहदा है, जिस तरीके से ये हुआ, तो मुझे तो डाउट ही लगता है कि ये क्या चक्कर था। और हमारी साइड के ऊपर जो निगोशिएटर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है हमें मार पड़वाई डिप्लोमेटिकली, और आप कहें कि बहुत ज़्यादा कंसेशन इंडिया को दिलवाने में उनका काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तो वो फॉरेन मिनिस्टर जो थे उन्होंने इसको इस तरीके से रीड किया या जान के किया कि जी इंडिया जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर की जंग नहीं करेगा और इंडिया जो है वो जो CFL है, सीज फायर लाइन, इसके अंदर वर्किंग बाउंड्री भी नहीं, यानी सियालकोट सेक्टर भी नहीं, आप ये कह लें जम्मू का सेक्टर भी नहीं, नॉर्दर्न कश्मीर से लेके सियाचिन तक जो CFL है, मनव्वर तवी से जो शुरू होती है जम्मू के इलाके से, और से आप ये कह लें कि जोड़ियाँ के इलाके से ये होती है, अखनूर से, तो वहाँ से लेके ऊपर सियाचिन तक ये CFL के ऊपर, क्योंकि CFL की जो लाइन है वो परमानेंट नहीं है, तो ये स्कर्मिशेस अगर उधर होते वहीं जवाब देगा, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोलेगा। खैर खोलेगा या नहीं खोलेगा, बाद में खोल लिया, हमारा क्या उखाड़ लिया उसने खोल के भी। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि जो हमारा ऑपरेशन वहाँ हुआ, जो हमने मिसरीड किया कि कश्मीरी अपराइज करेंगे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो था वो ऐसा इंप्रेशन दे रहा था, तो हमारा जो ऑपरेशन जिब्राल्टर, किसी और टाइम पे आपको डिटेल में बताऊंगा, ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर हमने नॉर्थ कश्मीर के अंदर इन्वेजन की और काफ़ी ज़्यादा इलाके के अंदर हम घुस गए। उसके बाद जब हमने देखा कि कश्मीरी रेजिस्टेंस उस तरह से आगे नहीं आती और कश्मीरी रेजिस्टेंस जिस तरीके से हमें ये चीज़
بتائی گئی تھی کشمیری ریزسٹنس اس طریقے سے نہیں جو تھی ساتھ آئی اور آگے بڑھی، بلکہ انہوں نے ہماری پوزیشنز کو ہی فاروق عبداللہ صاحب کے لوگوں نے بتانا شروع کر دیا. تو پھر ہمیں نیچے جو سیکنڈ محاذ تھا آپریشن گرینڈ سلیم، اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے آپریشن گرینڈ سلیم کیا، اور گرینڈ سلیم میں جو ہمارے کمانڈر تھے آگے تک اخنور برج تک ہم چلے گئے تھے اور کافی زیادہ چیزیں ہم نے کیپچر کر لی. اچھا، جب یہ چیزیں ساری ہو رہی تھی انڈیا کو پتہ چل گیا کہ اب تو مسئلہ جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے اور مسئلہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، نہ میں اوپر کچھ کر سکتا ہوں نہ میں نیچے کچھ کر سکتا ہوں، اور پاکستان کی فوج ساری ادھر انگیج ہے. تو انڈیا نے یہ ایڈونچر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر لاہور اور سیالکوٹ کے فرنٹ کے اوپر میں اٹیک کرتا ہوں. سیالکوٹ کے فرنٹ کے اوپر وہ ڈائریکٹ اٹیک جموں سے کر سکتے تھے، 10 کلومیٹر ہے، روڈ بھی سیدھی ہے، سب چیزیں سیدھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں جموں سے اٹیک کروں گا، آپ کو پتہ ہے جموں میں ان کے ٹیمپلز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی یاترائیں ہیں، تو انہوں نے کہا اگر جموں سے اٹیک کریں گے، کاؤنٹر اٹیک اف اینی، اگر کوئی کاؤنٹر اٹیک آتا ہے تو وہ سیدھا کا سیدھا جموں سے آئے گا. تو اس لیے سیالکوٹ کو چھوڑ کے چوندہ کا جو پیرلل تھوڑا سا ایریا ہے انہوں نے محاذ کھولا کہ ہم چوندہ سے اٹیک کرتے ہیں، چوندہ پہ اٹیک کرتے ہیں، سامبا ہے میرے خیال میں وہاں، اور وہاں ہم یہ جنگ لڑتے ہیں. وعلیکم السلام صاحب. تو یہ انہوں نے یہ پلان کیا، اور جو مین ان کا پلان تھا جو بعد میں ان کے ہسٹورینز نے لکھا، ان کے فوجیوں نے لکھا، کئیوں کی ڈائریاں ملی، کئیوں نے خود لکھ دیا بعد میں، کہ ان کا مین پرپس تھا کہ پاکستان کے دل کے اوپر حملہ کیا جائے، اور پاکستان کا دل جو لاہور ہے، لاہور کے اوپر حملہ کیا جائے، مورل اپنی وکٹری حاصل کرنے کے لیے لاہور کو کیپچر کیا جائے. تو لاہور کے اوپر جو ان کا اٹیک تھا وہ بہت بڑا اٹیک تھا، وہ چوندہ والا اٹیک، وہاں ٹینک بیٹل ہوئی ہے، لیکن اگر انفینٹری اور یہ ساری چیزیں اگر ان کو کلیکٹیو تھیٹر کو دیکھیں تو لاہور کا تھیٹر جو ہے وہ بڑا تھیٹر تھا. لاہور اور سبربز جو ہیں، اگر آپ لاہور میں آئے ہیں، تو اگر آپ کا لاہور میں کبھی آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، ان جگہوں کو آپ جانتے ہوں گے صاحب، یقیناً آپ 1965 کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ. تو اگر آپ لاہور میں آئے ہیں دیکھا ہوگا واگا بارڈر کے اندر، واگا بارڈر آگے اگر آپ جاتے ہیں نیچے کی طرف، برکی کی طرف، بیدیاں روڈ کی طرف، اور پھر آگے قصور، تو یہ 50 مائلز کا 50 مائلز جسے کہتے ہیں لاہور اینڈ سبربز ہے. یہ اس دور میں تو اتنا سبربز بھی نہیں تھے، درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا. اب تو چلیں کہ سٹیز کنیکٹ ہو گئی ہیں، کافی زیادہ جو ہے پاپولیشن بڑھ گئی ہے دونوں سائڈ کے اوپر، قصور سائڈ کے اوپر بھی، لاہور کے اوپر بھی، واگا والی سائڈ کے اوپر بھی. اور میں یہ خالی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم 3 سائڈ سے آتے ہیں. ایک جو ہے وہ میجر اٹیک کرتے ہیں جو واگا اور برکی، ایک جو ہے وہ میجر اٹیک کرتے ہیں جو واگا اور برکی کے درمیان میں ہے. یہاں ان کی سب سے زیادہ فورسز کنسولیڈیٹڈ تھیں، اور درمیان میں ہے یہاں ان کی سب سے زیادہ فورسز کنسولیڈیٹڈ تھیں. اور ایک اٹیک قصور والی سائڈ سے کرتے ہیں اور ایک اٹیک واگا والی سائڈ سے کرتے ہیں. تو قصور والی سائڈ کے اوپر خیم کرن سے جو ایک اٹیک تھا، تو یہ 3 ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے 3 پورشنز بنائے ہوئے تھے جن کے اندر یہ اٹیک انہوں نے 3 سائڈ سے کرنا تھا. اس اٹیک کے اندر مقصد ان کا پرپز یہ کہ تینوں سائڈ لاہور کے اوپر کیپچر کیا جائے. زاہد آپ ابھی اپنے میسیجز مت لکھیں، میں ابھی نہیں پڑھ سکتا، بعد میں لکھیے گا. آپ اندر یہ 3 اٹیک میں میجر اٹیک جو تھا امرتسر لاہور، کھلڑا برکی کا جو ایریا ہے جہاں میجر عزیز بھٹی تھے، اور خیم کھرن سے قصور، یہ 3 اٹیکس ان کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تینوں سائڈ سے کمپائل کر کے وہ 3 ڈائریکشن سے لاہور سٹی سینٹر کے اندر گھسیں گے، کیپچر کریں گے اور جشن منائیں گے. لیکن ایسے ہوا نہیں، ان بیچاروں کی خواہشات وہیں کی وہیں رہ گئی، کیونکہ ہمارے جوان وہاں ریڈی بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن صاف ظاہر ہے انڈینز کو اندر آنے ایسے تو نہیں دے سکتے تھے. تو سب سے پہلا جو اٹیک آپ کہیں کہ انڈیا نے یہ 6 ستمبر کو صبح 4 بجے یہ اٹیک انہوں نے کیا، اور 6 ستمبر کو 4 بجے سب سے پہلا اٹیک جو ہے وہ روہی نالا
کہتے ہیں، یہ روئی نالا پورے لاہور کے ارد گرد ہے، کوٹ لکھپت سے لے کے یہ ادھر ڈیفنس تک، یہ پورے قصور والی سائڈ پہ یہ آتا ہے پیچھے سے. تو اس نالے کے ارد گرد اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے اندر ان کا سب سے پہلے جو سامنا ہوا وہ میجر شفقت بلوچ کے ساتھ ہوا. میجر شفقت بلوچ وہاں موجود تھے ڈیوٹی پہ، اور ان کے ساتھ تقریباً 70-80 لوگ موجود تھے ان کے، اور بارڈر ایریا تھا کیونکہ ہم اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو یہ 3-3.5 لوگوں نے وہاں ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا، اور میجر شفقت نے ان کو ریزسٹ کیا. بہت ڈیفیکلٹ ٹرین تھا، بہت ہی مشکل علاقہ تھا یہ. اور جب یہ خبر پہنچی، ایکسپیکٹ تو ہم کر رہے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں کیونکہ مس لیڈ کیا گیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر پہ نہیں ہوگا، یہ سی ایف ایل کے اوپر ہوگا. تو میجر شفقت بلوچ کو جب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو، ایوب صاحب کو یہ بتایا گیا اٹھا کے کہ جی حملہ کر دیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا جی کون ہے ہمارا بندہ ادھر؟ تو پتہ چلا جی میجر شفقت بلوچ ہیں. تو میجر شفقت بلوچ کو وہ جو ہمارا نظام تھا، آرمی کا نظام ٹیلی فون کا، اس سے کال کی گئی اور انہوں نے کہا میری بات کرائیں. تو ایوب خان صاحب نے میجر شفقت بلوچ کو بولا کہ شفقت روک لو گے؟ تو شفقت نے آگے سے، میجر شفقت نے جواب دیا سر روکا ہوا ہے، روک لیں گے. انہوں نے کہا بات تھوڑی دیر روکو، میں اعلان کرنا اس سے پہلے روک کے رکھو. انہوں نے کہا سر آپ بے فکر ہو جائیں، تھوڑی دیر اور اگلی دیر انڈین کا ایک بندہ یہاں سے اندر نہیں آئے گا. ایوب خان صاحب نے جنگ کا اعلان کیا اور انہوں نے بتایا کہ انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کر دیا. وہ آپ کو سپیچ جو ہے مل جائے گی، بڑی اچھی سپیچ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی موٹیویشنل سپیچ کی. اور اس کے بعد انہوں نے اس بندوں کو ریفر بھی کیا نام لیے بغیر، کہ ہمارے چند دوست یہ کہتے تھے کہ یہ جو انڈیا تیاری کر رہا ہے یہ ہمارے لیے نہیں کر رہا، یہ تو چائنا کے لیے کر رہا ہے. میں ان کو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ انڈیا کے اندر تپڑ ہی نہیں ہے چائنا کے ساتھ لڑنے کا، انڈیا ہمارے لیے ہی یہ تیاری کر رہا ہے، اور آج یہ چیز ہو گئی ہے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب انہوں نے یہ کام کر دیا ہے تو ان کا یہ جو اگریشن ہے اٹ ول ناٹ گو ان چیلنجڈ. ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کو مار مار کے یہاں سے بھگائیں گے. نہ صرف ان کو بھگائیں گے بلکہ ان کے پیچھے ان کے علاقوں میں جائیں گے. یہ انہوں نے جب سپیچ کی تو ہمارا جو قوم کا مورائل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے، لوگ آرمی والے جو تھے وہ موومنٹ ہونا شروع ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوگی. اس وقت یہ جنگ کا ایک طرح سے آغاز ہوتا ہے.